اچھا اجتماع ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، ساری رات کریں، آپ اپنے لیے کریں، لیکن وائس کا، آواز کا، راستوں کا ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو ابھی اتنی آواز کر دیں کہ جتنے لوگ بیٹھیں ان تک آواز جائے، باقی گھروں میں بیٹھے ہوئے، کیونکہ صبح کام کاج کا دن ہے، لوگوں نے آرام کرنا ہوگا، تو کسی کو بھی ہمارے اجتماع سے، ہماری محفل سے، ہمارے بیان سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ان تمام باتوں کا ہمیں ہر وقت خیال رکھنا چاہیے، محفل میں بھی رکھنا چاہیے، شادی میں بھی رکھنا چاہیے۔ حقوق العباد جو ہے اس کا بہت زیادہ اسلام میں درس ہے۔ آج میرے بیان کا کچھ موضوع بھی یہی ہے، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ کر اور سمجھ کر جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ہم میں سے یہاں ہو سکتا ہے بہت سارے پریشانیوں میں ہوں گے، مصیبتوں میں ہوں گے، بلاؤں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ غور سے اس حدیث کو سنیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ من عسر علیہ شیء، جسے کوئی مشکل پیش آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، آقا فرماتے ہیں فلیکثر من الصلاۃ علیہ، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دے۔ کیوں فرماتے فَإِنَّهَا تُحِلُّ الْعُقَدَى وَتُكْشِفُ الْكُرَبَى، نبی پاک فرماتے کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا جو ہے مصیبتوں اور بلاؤں کے ٹالنا والا ہے۔ مصیبتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں اگر بندہ پیارے آقا پر درود پڑھتا ہے۔ آپ بیمار ہیں، درود پڑھیے۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ درود پڑھیے۔ آپ قرضوں میں ڈوبے ہیں، آپ درود پاک کی کثرت کیجیے۔ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ درود پاک کی کثرت کیجیے، کیونکہ نبی پاک نے مطلقاً بڑے پیارے انداز میں فرما دیا کہ جس سے کوئی مشکل آ جائے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ درود جو ہے وہ مصیبتوں اور بلاؤں کا ٹالنے والا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو اپنی زندگی کا معمول بنائیے درود پاک۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ میں جب اس بیان کے لیے آ رہا تھا، ایک بیان سے فارغ ہوا تو ہمارے بہت ہی پیارے کرم فرما ہیں اور آپ کی دھوراجی کالونی کی، دھوراجی جو کمیونٹی ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں حاجی افضل چامڑیا بھائی، انہوں نے مجھے میسج ایک موضوع سے متعلق کیا کہ جو آپ کی کمیٹی یا آپ کی جو سوسائٹی ہے یا یہاں آپ کی جو کمیونٹی ہے اس کے لیے فائدے مند ہو۔ بڑا درد رکھتے ہیں یہ ماشاءاللہ، اللہ کریم ان کی جو دینی خدمات ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میں اسی موضوع سے متعلق چند مدنی پھول عرض کروں گا۔ رات بھی کافی ہو گئی ہے، میں بہت لمبا چوڑا بیان نہیں کروں گا، لیکن جتنی دیر میں گفتگو کروں میں چاہوں گا کہ آپ توجہ کے ساتھ اگر اس بیان کو سنیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ منقول ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک خراسانی، فارس یعنی ایران سے تعلق رکھنے والا شخص رہتا تھا، بڑا نیک تھا۔ کتنا نیک تھا کہ اس نے 60 سال مکہ پاک میں اس طرح گزارے کہ وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا، سارا دن تلاوت قرآن کرتا، ساری رات خانہ کعبہ کا طواف کرتا، عبادت میں ہی دن گزرے 60 سال۔ اس کا ایک دوست تھا، وہ کہیں سفر پر جا رہا تھا، تو اس دوست نے اپنے اس خراسانی عبادت گزار جو مکے میں عبادت کرتا تھا 10,000 دینار امانتاً رکھوائے کہ آپ اس کو رکھیے، میں واپس آ کر آپ سے لے لوں گا۔ ایمان، بڑا نیک آدمی تھا، کہ ایمان امانت کا خیال رکھے گا۔ یاد رہے کہ مکہ پاک کی ایک نیکی، حدود حرم کے اندر کی گئی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ مگر اس بندے نے 60 سال اس کام میں گزارے، ٹھیک ہے، عبادت میں گزارے، اور وہ بھی مکہ پاک میں۔ یہ دوست واپس آیا تو پتہ چلا کہ اس خراسانی نیک شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب پریشان، اور کسی کو جانتا نہیں تھا اس کی فیملی میں۔ میرے 10,000 دینار کا کیا ہوگا، زندگی بھر کی جمع پونجی ہے،
اب ڈھونڈوں تو کہاں ڈھونڈوں, کدھر رکھ کے گیا, انتقال تو ہو گیا, میرے پیسے کدھر گئے. اب وہ فقہائے مکہ کے پاس, مکہ پاک کے بڑے بزرگوں کے پاس گیا کہ مجھے کوئی سولیوشن دیجئے, میں اپنے اس دوست کو کدھر ڈھونڈوں. تو ان علماء نے کہا کہ ایسا کرو, تم بتاتے ہو بڑا نیک آدمی تھا, تو زمزم کے کنویں پر آدھی رات کے وقت جا کر اس بندے کی کو آواز دینا, وہاں جنتیوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں, تو وہ تمہیں جواب دے گا وہاں پر, اس کی روح جواب دے گی اور تمہیں بتائے گی کہ تمہاری پیسے کدھر پڑے ہیں. یہ بندہ خوشی خوشی گیا کہ ہاں یہ تو بڑا نیک آدمی تھا, جنتیوں کی ساتھ ہی اس کی روح ہوگی. بیر زمزم پر آدھی رات کو جا کر اس نے آواز لگائی, مگر جواب نہ آیا. بہت دیر تک آوازیں لگاتا رہا, جواب نہ آیا. یہ شخص پھر آیا فقہائے مکہ کے پاس کہ حضور میں نے تو ساری رات کوشش کی, مجھے تو کوئی جواب نہیں آیا. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص جہنمیوں سے ہو. یمن جاؤ, یمن میں ایک کنواں ہے جس کا نام بیر برہوت ہے, وہاں جہنمیوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں, جا کر وہاں آواز لگاؤ, شاید وہاں سے جواب آئے. بہت بڑی اماؤنٹ تھی. اس نے مکہ پاک سے ٹریول کیا, سفر کیا یمن, اور وہاں جا کر اس نے آواز لگائی. تو اس نیک خراسانی 60 سال مکے میں عبادت کرنے والے کی روح نے بیر برہوت پر اسے جواب دیا. یہ شخص کانپ گیا, ڈر گیا, اپنے پیسے تو بھول گیا. کہتا تم جہنمیوں میں, تم عذاب یافتہ لوگوں میں, تم تو سارا دن تلاوت کرتے, ساری رات طواف کرتے, 60 سال ایسے گزارے. فلاں دیوار کے نیچے میں نے سنبھال کے دبا دیے تھے, جا کے نکال لو. کہا ٹھیک ہے وہ تو نکال لوں گا, مگر تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کئیوں کے چہرے پہ سنت کے مطابق داڑھی ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ میں سے کئی ایسے ہیں جو حاجی ہیں, کئی ایسے ہیں جو رمضان کی پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں, کئی ایسے ہیں جو سارے روزے رکھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. مگر یاد رکھیے گا, حج, نماز, روزہ, زکوٰۃ, عمرہ, یہ ساری عبادتیں میرا اور میرے رب کا تعلق ہے. اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ. اگر کوئی بندہ ایک نماز نہ پڑھے تو کس کا حق تلف کیا؟ اللہ کا. 1 روپیہ زکوٰۃ نہ دے, کس کا حق تلف کیا؟ اللہ کا. اللہ اور اس کا معاملہ ہے نا. حقوق اللہ ضرور پورے کرنے ہیں, جو فرض واجبات ضرور پورے کرنے ہیں, لیکن بعض اوقات ہم حقوق اللہ میں تو بڑے پکے ہوتے ہیں, حقوق العباد میں ہم کمزور ہو جاتے. سنیے, اس 60 سال کی مکی عبادت کرنے والے شخص نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہتا بات یہ تھی کہ میری ایک بہن تھی, وہ معذور تھی, میں عبادت تو کرتا تھا, اپنی بہن کو بھول گیا تھا, میں اس کی خدمت نہیں کرتا تھا, وہ مجھ سے ناراض تھی. مرنے کے بعد میری وہ 60 سال کی عبادت میرے منہ پہ مار دی گئی, اور بہن کو ناراض کرنے کی وجہ سے, بہن کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے مجھے جہنمیوں کے ساتھ ڈال دیا گیا. اچھا یہ بندہ دوست تھا نا, خیال تھا, اس کو فکر تھی, یہ چلا گیا اس کی بہن کے پاس, جا کے اس کی بہن کو اس کا حال بتایا. اس کی پہلے تو خدمت کی, کچھ تحائف دیے, کچھ اس کے راشن وغیرہ کا انتظام کیا, اور کہا تمہارے بھائی عذاب میں ہے, اسے معاف کر دو. بہن ہوتی ہے, اس نے بھائی کو معاف کیا. کچھ عرصے کے بعد یہی شخص بیر زمزم پر گیا, جا کر پھر آواز لگائی, اس کی روح نے بیر زمزم پر جواب دیا, کہا بہن نے معاف کیا, اللہ نے بھی مجھے معاف کر دیا. یہ ہے آج میرے بیان کا موضوع. ہم بہت اچھی بات ہے, آئی ایم ناٹ ڈسکریجنگ, کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب نماز نہیں پڑھنی چاہیے, بالکل فرض ہے, سب سے پہلا فرض ہے, ضرور نماز پڑھیں, ضرور عبادت کریں, ضرور اللہ کو راضی کریں, لیکن اللہ کے بندوں کو بھی راضی کریں. یاد رکھیے حقوق اللہ جو ہے نا, یعنی بندہ 70 سال گناہ کرے, ایک بار سچی توبہ کر لے, اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر بندہ ناراض ہے نا, اللہ کی مخلوق ناراض ہے, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. یہ اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ معاملہ ہے. اور میں اور آپ دنیا میں پیدا اکیلے ہوئے ہیں, جب میں پیدا ہوا تو اکیلا تھا, لیکن رہتا اکیلا نہیں ہوں. ہم سب کسی نہ کسی کے ساتھ بلونگ کرتے ہیں, ہماری فیملی ہے, ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے چاہنے والے ہیں, ہمارے کاروبار ہے, بہت سارے لوگوں سے فرام دا مارننگ ٹل دا نائٹ ہمارا رابطہ ہے. اور یہ رابطہ کیسا ہے, ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے, ہم کسی کا دل دکھا رہے ہیں, کسی کو گالی دے رہے ہیں, کسی سے جھگڑا کر رہے ہیں, کسی کو جو دل میں آ رہا ہے کہہ رہے ہیں, اور بندہ کہتا ہے بڑے مزے سے گزر رہا ہوں. نہیں, پھنس جاؤ گے.
اور پھر اس میں سبحان اللہ ون آف دا بیوٹیفل ریلیجن، پوری دنیا میں اسلام جیسا خوبصورت مذہب نہیں ہے. اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا ہر سلیقہ دیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ سب سے زیادہ خیال کس کا رکھنا ہے. بخاری کی حدیث ہے، بہت بڑی بڑی کتابوں میں حدیث موجود ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں. بی بی عائشہ فرماتی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، آقا فرماتے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، آقا فرماتے میں اپنے گھر والوں میں تم میں سب سے زیادہ میں اچھا ہوں. یعنی نبی پاک نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے بن جاؤ، پروف کیا کہ سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. اور نبی پاک کی سیرت سبحان اللہ، دنیا میں اور کوئی رول ماڈل نہیں ہے. آپ نے اچھا کاروباری بننا ہے، پیارے آقا کی سیرت کو پڑھیں. اچھا والد بننا ہے، نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، والد کیسے تھے میرے آقا. آپ نے اچھا بھائی بننا ہے، اچھا دوست بننا ہے، پیارے آقا کی سیرت کو پڑھیں کہ صحابہ سے کیسے گیدرنگ ہوتی تھی، کس پیارے انداز میں اور سافٹ انداز میں نبی پاک زندگی گزارتے. لیڈر بننا ہے، جی ہاں بہت سارے یہاں میرے لیڈران بیٹھے ہیں. آپ کو اچھا لیڈر بننا ہے، آپ کو اچھا رہنما بننا ہے. پڑھیے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، ساری دنیا کی رہنمائی کی میرے آقا نے. تو زندگی کے ہر شعبے میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے خوبصورت رول ماڈل کوئی نہیں ہے. قرآن بھی تو کہتا ہے کہ اگر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے آقا کی سیرت ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے. تو اب ایک فیملی ممبر ہونے کی حیثیت سے مجھے پرابلم یہ بتایا ہمارے افضل بھائی نے بھی، اور ویسے بھی ہمارے معاشرے میں طلاق کا ریشیو بہت بڑھتا جا رہا ہے. لڑائی جھگڑے، بات بات پر ایک دوسرے سے الجھنا. میں اس میلاد کے اجتماع میں اور بھی کچھ بیان کر سکتا تھا، مگر کیوں نہ نبی پاک کی سیرت سے وہ بات سیکھیں، کیوں نہ اسلام کی اس خوبصورتی کو سیکھیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہوں. باہر والوں کے بھی حق تلف نہیں کرنا، یہ یاد رکھیے گا. لیکن شریعت موسٹ امپورٹنٹلی ہمیں سب سے زیادہ شفقت اور محبت کا اگر درس دیتی ہے تو وہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے فیملی ممبر کے ساتھ. سب سے پہلے حق کس کا؟ سبحان اللہ. یہ بھی سبحان اللہ ہر چیز کا جواب موجود ہے نا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے اتنے پیارے پیارے سوال کیے ہیں، امیزنگ، ہمارے مسئلے حل کر دیے ہیں. پڑھیں تو نا، سنیں تو. نبی پاک سے ایک بار سوال ہوا کہ حضور سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا تیری ماں. کہا حضور پھر سیکنڈ؟ فرمایا تیری ماں. کہا حضور پھر تھرڈ؟ فرمایا تیری ماں. کہا حضور پھر؟ فرمایا تیرا والد. اچھا پھر؟ فرمایا تیرے قریب رشتہ دار. یعنی یہ پوری لسٹ بن گئی نا. جو جتنا کلوز ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے. اور سبحان اللہ علماء نے کمال کیا ہے، نبی پاک کا ایک ایک لفظ موتی امپورٹنٹ. 3 بار ماں 1 بار والد کیوں کہا؟ علماء نے اس پہ ڈیبیٹ کی ہے، کیونکہ ہم تو جو منہ میں آئے کہہ دیتے ہیں نا. میرے آقا کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ ذو معنی ہے، با معنی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جبھی تو نہیں لکھتے نا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، ایچ اینڈ ایوری سینٹنس وحی خدا. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو آقا نے کیوں 3 بار ماں کہا؟ علماء کہتے ہیں ماں بچے پر 3 احسان کرتی ہے. پہلا احسان پیٹ میں پالتی ہے، مرد والد نہیں پالتا. نمبر 2 پیدائش کی جو تکلیف ہے وہ ماں اٹھاتی ہے. نمبر 3 ماں پرورش بھی کرتی ہے. تو 3 احسان ہو گئے نا. والد کا ایک احسان ہے کہ وہ پرورش کرتا ہے، اس لیے ماں کو 3 بار کہا، والد کا 1 بار کہا. اب اصل میں بعض اوقات حدیثیں پڑھنے کا شوق تو ہوتا ہے لوگوں کو، مگر علماء سے نہیں پڑھتے، خود ہی پڑھ لیتے ہیں. اب یہ حدیث پڑھ کر کوئی کہے چلو ٹھیک ہے اب تو ابا کو جواب ہی نہیں دینا. نہیں، علماء نے اس کی بھی شرح لکھی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے. فرمایا تطبیق ہے، بہت خوبصورت کیٹیگرائز کیا علماء نے. فرمایا اب کیا کرنا ہے؟ خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے، تعظیم والد کی زیادہ کرنی ہے، رسپیکٹ والد کی زیادہ کرنی ہے. اور اس کی وجہ بھی بڑی پیاری بیان کی. کیوں؟ فرمایا وہ تمہاری والدہ کا بھی سرتاج ہے، تمہاری والدہ کا بھی تو شوہر ہے نا، والدہ کی بھی عزت وہی ہے. تو اب والد کی رسپیکٹ زیادہ، ماں کی خدمت زیادہ. بہت اچھی بات ہے، سب سے زیادہ ان کا حق ہے. بعض اوقات ہم باہر والوں کے لیے بڑے مہربان ہوتے ہیں. ابھی سردیوں کے دن ہیں، بستر سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا، آدھی رات کو دوست کا فون آ جائے، یار راستے میں گاڑی خراب ہو گئی ہے، اسکوٹر پنچر ہو گئی ہے، ارے ابھی آیا بھائی، ابھی آدھی رات کو نکل جائیں گے دوست کی اسکوٹر ٹھیک کرنے.
اور آدھی رات کو ماں کبھی کہہ دے کہ بیٹا پانی پلا دو، تو ماں ٹھنڈ لگ رہی ہے خود ہی پی لو نا، ابو کہیں بیٹا بہت کھانسی ہو رہی ہے ہاسپٹل لے جاؤ، تو ابو صبح چلے جائیں گے نا، کیا ابھی راتوں رات ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ ایٹیٹیوڈ جو میرا دوستوں کے ساتھ ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہے؟ اپنے کسٹمر کے ساتھ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، بہت سارے یہاں کاروباری لوگوں کے، ہو سکتا ہے سیلز مین ہی بیٹھے ہوں، کتنا پیار دیتے ہیں اپنے گاہک کو، آئیے آئیے بیٹھے بیٹھے بیٹھے، چائے پیئیں گے؟ اچھا کھانا کھا لیں، اچھا کولڈ ڈرنک تو پینی ہی پڑے گی، ارے ذرا پنکھا ان کی طرف کر دو، کیوں تمہارے سے 2-5 ہزار کا سودا لے جائے گا؟ اس لیے یہ شفقت، یہ محبت ان لائف میں پوری زندگی میں کبھی والد کے ساتھ کی ہے؟ ایک بار کہ ابو آج آپ کھانا کھائیں گے، میں آپ کو چائے پیش کروں، کچھ پیر دبا دوں آپ کے، ہوا دوں آپ، کچھ تو اپنے والد کے ساتھ ایسا میں نے کیا ہو؟ کسٹمر کے لیے پیار ہے، والد کے لیے پیار نہیں، ماں کے لیے پیار نہیں۔ سب سے پہلا حق، یہ میری شریعت، میرے دین مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے کہ ماں ہے، والد ہے۔ میں نے آپ کو بہن کا واقعہ سنایا۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ ہم اچھے ہو جاتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہن بھائیوں کے ساتھ جو کرنا ہے کر دیں۔ میں نے سٹارٹ ہی اسی لیے بہن سے کیا۔ اللہ اکبر، ایچ اینڈ ایوری رشتہ دار کتنا ریلیٹو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ایک بار ایک شخص آیا نبی پاک کی بارگاہ میں، اللہ اللہ اللہ، عرض کرتا حضور بہت سارے گناہ ہو گئے، کیا میری توبہ ہے؟ سننا حدیث، کمال کی حدیث ہے۔ آقا سے عرض کرتا حضور بڑے گناہ ہو گئے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ سوال کیا ہے اور پیارے آقا کا جواب کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے تیری ماں زندہ ہے۔ سوال گناہ کا ہے، گناہ کس کے کیے ہیں؟ اللہ کے، اور جواب میں پیارے آقا فرما رہے کہ تیری ماں زندہ ہے۔ کہتا حضور ماں نہیں ہے۔ فرمایا خالہ ہے؟ کہ جی حضور خالہ زندہ ہے۔ کہ جا اپنی خالہ کی خدمت کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے۔ کمال دیکھو یار، کیا مذہب ہے، کیا پیارا۔ یعنی میں اپنی ماں کو راضی کروں، یہ میری فیملی کے لیے بھی ضروری تھا، مگر ماں کو راضی کروں تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ میں اپنے والد کی خدمت کروں، ویسی عقل کہتی ہے جس نے پال پوس کے بڑا کیا، مگر اس والد کو راضی کروں۔ حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مضمون ہے جس کا والد راضی اس کا رب راضی، جس کا والد ناراض اس کا رب ناراض۔ یہ فیملی کو خوش کرنے کا کتنا پیارا طریقہ ہمیں شریعت دے رہی ہے۔ زوجہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اللہ اکبر، لوگ ایسا معاملہ رکھتے ہیں کہ جیسے جوتے کی نوک پہ رکھنا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہے، ہر بات پہ جناب گالم گلوچ ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہم کبھی ایسا زندگی میں ہوا؟ ویسے میں آپ کو نبی پاک کی سیرت کا پہلے ایک پہلو بتاتا ہوں۔ جو ماشاءاللہ کتابیں پڑھتے ہیں انہوں نے کئی بار یہ حدیث سنی ہوگی۔ پیارے آقا سے ایک بار سوال کیا، حضور آپ کو سب سے زیادہ اس پوری کائنات میں کون پسند ہے؟ سب سے زیادہ آپ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ پیارے آقا سے تو ہم سارے محبت کرتے ہیں نا، نبی پاک سے یہ سوال ہو گیا۔ پیارے آقا نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا عائشہ۔ اپنی زوجہ کا نام لیا۔ کہ حضور پھر؟ فرمایا ان کے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہمیں کوئی پوچھے اور ہم یہ جواب دے سکتے ہیں؟ جناب آپ کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ بیوی کا نام لوں گا تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، ماں تو ناراض ہو جائے گی۔ ارے بھائی انسان ہے، کسی کے ساتھ بھی اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ تو واقعی ہمیں شریعت بھی یہ سکھاتی ہے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ، یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر آپ پیار اور محبت اور سکون سے نہیں رہیں گے تو آگے فیملی کا کیا ہوگا؟ آؤ میں سے بتاتا ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے ساتھ کیسا رہتے۔ بی بی عائشہ سے ایک بار سوال ہوا کہ حضور گھر میں زندگی کیسے گزارتے تھے؟ پرسنل پرائیویٹ لائف کے بارے میں ہماری امہات المومنین نے بتا دیا نا۔ فرمایا حضور جب گھر آتے تو سودا سلف ساتھ لاتے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، سبزی کاٹنے میں مدد کرتے، کھانا پکانے میں مدد کرتے۔ ہے ہم میں سے کوئی ایسا؟ ہے ہم تو آرڈر ہی چلاتے ہیں، پانی گرم کیوں نہیں ہے، چائے ٹھنڈی کیسے ہو گئی، یہ کون سے گلاس میں پانی لے آئی ہو، نمک زیادہ کر دیا تو مرچ زیادہ کر دی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی۔ عورت سے شادی کی ہے یا کمپیوٹر سے شادی کی ہے؟ غلطی نہیں ہو سکتی کیا اس سے؟ ابھی خود پکا کے دیکھ لیں ہم تو، ہر بات پہ جو لڑائی کے موڈ میں رہتے ہیں نا، ان کی زندگی اچھی نہیں گزرتی۔ ہمیشہ یاد رکھیں میں نے انسان سے شادی کی ہے، اور انسان کی تعریف یہ ہے الانسان مرکب من الخطائی والنسیان۔ انسان مرکب ہے، مکسچر ہے، خطا کا، غلطی کا اور بھول کا۔ جب میں بھول سکتا ہوں تو وہ بھی بھول سکتی ہے، جب میں غلطی کر سکتا ہوں تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ ایک بار ایک صحابی رسول نے، ایک غلام نے غلطی کی، آپ نے کوڑا اٹھایا یا جو بھی چابک وغیرہ اٹھایا اس کو مارنے کے لیے، جیسے ہاتھ اٹھایا پیچھے سے آواز آئی آج تم اس پر قدرت رکھتے ہو، کوئی ہے جو تم پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ وہ صحابی رسول نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے نبی پاک کھڑے تھے۔ کہا حضور معاف کر دیجئے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو تم کو آگ جہنم کی چھوتی۔
سوچئے جو غلطیوں پر پکڑنے والے ہیں نا، بڑا آسان ہے کسی کی مسٹیک پکڑنا، بڑا آسان ہے. جو سیٹھ بیٹھے ہیں جن کے پاس نوکر کام کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر برا بھلا کہتے ہیں، فائر کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. نہ کرو ایسا. ایک بہت اہم روایت سنانے جا رہا ہوں کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. آپ معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی، گھر ٹوٹ گئے، رشتہ داریاں ٹوٹ گئیں، ہر وقت گھر میں ٹینشن ہے. ذرا سوچئے نا، پیارے آقا تو فرما رہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. میں سوچوں کہ میں گھر میں جب جاتا ہوں، ایک بار پریکٹس کیجئے گا کہ جب ہم گھر میں جائیں نا تو میرے گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والوں کی مسکراہٹ میں اضافہ ہوتا ہے یا گھر میں جاتے ہی ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے؟ جلدی کرو، کھانا لگا دو ورنہ خیر نہیں ہے، کپڑے استری کر دو ورنہ آج تو ٹھیک کر دیں گے، جوتے پالش کر دو ورنہ ہم آج خیر نہیں ہے. وہ کیسا والد ہے کہ جب وہ گھر میں جائے تو بچے کہے سو جاؤ سو جاؤ ابو آ گئے؟ والد ہے یا انسپیکٹر ہے کہ بچے چھپیں، گھر والے ٹینشن میں آ جائیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم گھر میں جائیں تو سارے گھر میں مسکراہٹیں آ جاتی، ایوری بڈی ویٹنگ، ہمارا انتظار کرتے کہ کب آئیں گے گھر پہ. مگر یہاں تو حال یہ ہے کہ بندہ گھر سے نکلتا نہیں تو پوچھتے ہیں آج کہیں جانا نہیں ہے آپ کو؟ تو سمجھ جایا کرو کہ آپ ٹینشن ہو ان کے لیے، جاؤ گے تو کچھ سکون کی سانس لیں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے گھر کے فرد کو. نبی پاک بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے؟ نبی پاک اپنے کاندھوں پر امام حسین کو بٹھاتے. نہیں پڑے واقعات؟ پیارے آقا نماز سجدے میں جاتے، امام حسین امام حسن کندھوں پر آ کر بیٹھ جایا کرتے، نبی پاک سجدے طویل کر دیتے. آج بچہ ہمارے کسی کام میں بیچ میں آ جائے تو اٹھا کے تھپڑ مار دیتے ہیں، بات بات پر بچوں کو جھاڑتے ہیں. جس بچے کو آپ نے شروع سے ڈرایا ہوا ہے وہ آپ سے تربیت کیسے لے گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار کچھ بچے آئے، نبی پاک نے چوما تو ایک شخص کہتا حضور آپ بچے کو چومتے ہیں؟ میرے تو کئی بچے، میں نے تو کبھی نہیں چوما. پیارے آقا نے فرمایا جس شخص کے دل میں رحم ہی نہیں تو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. حدیث پاک کا مضمون ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو گورنر بنایا، گورنر کا آرڈر دے دیا، وہ ساتھ ہی کھڑا تھا. اتنی دیر میں کوئی بچہ آیا، حضرت عمر نے اٹھایا اسے چوما. تو کہتا ہے آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں چوما. تو آپ نے فرمایا اس کی گورنری کے آرڈر کینسل کرو. جو بچے کو نہیں پیار کرتا وہ رعایا کے ساتھ کیا پیار کرے گا؟ یہ اسلام ہے. ہم سمجھتے ہیں یار کاروبار کرتا ہوں بچوں کو بھی ٹائم دوں. جی آپ کاروبار باہر کرتے ہیں، آپ افسر ہیں تو باہر ہیں. حضرت عمر کا قول دل پر لکھ لو. وہ فرماتے اب بندہ عوام کے اندر مرد بن کر رہے اور گھر جائے تو بچہ بن کر رہے. ہم گھر میں بھی مردانگی دکھا رہے ہوتے ہیں، گھر میں بھی افسری اور جناب جو بزنس مین بنے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں. خدا را اپنی فیملی کے لیے ان کو آپ ہی کا تو انتظار ہے. اگر آپ ہی جا کر ٹینشن کریٹ کریں گے تو کیسے ہوگا؟ اور اس وجہ سے ہمارے گھر برباد ہو گئے ہیں. ماں کا ضرور ادب کریں لیکن اس کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ بیوی کا کوئی حق نہیں ہے. خدا را وہ بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے لیے آئی ہے اور اس کی بھی دعائیں لینا آپ کا حق ہے. یہ کوئی سمجھتا ہے کہ یار بیوی کو جو کہہ دو، نہیں، قیامت کے دن یہ مظلوم بن گئی تو آپ پھنس جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں اگر اس نے التجا کی جواب دینا پڑے گا. بڑا شاندار واقعہ میں نے پہلے بھی کئی بیانات میں سنایا ہے کہ ایک بار ایک شخص بڑا گناہگار تھا، اس کا انتقال ہو گیا. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ نے میری بخشش کر دی. کہ تو بڑا گناہگار، تیری کیسے بخشش ہو گئی؟ تو کہتا بات یہ ایک بار کھانا بیوی نے دیا اور اس میں نمک بہت زیادہ تھا. بڑا غصہ آیا کہ یہی پلیٹ اٹھا کر بیوی کے منہ پہ مار دوں. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی ایسے شیر ببر بیٹھے ہوں گے جو یہ کارنامے کرتے ہوں گے. کوئی گلاس توڑتا ہوگا، کوئی پلیٹ مارتا ہوگا. ایسا کھانا بنایا. باورچن سے شادی کی تھی، کسی ہوٹل والی سے شادی کی تھی، ہو جاتی ہے غلطی بھائی. اس بندے نے کیا کیا سنو. اس نے کہتا دل تو بڑا چاہا کہ سزا دوں بیوی کو، پھر خیال آیا میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے، میں اس پر سزا دینے چلا ہوں. میں تو روز اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کرتا ہوں، وہ تو سزا نہیں دیتا. کہتا بس یہی سوچا، زبان سے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ کھانا کھا لیا، جتنا کھانا تھا کھا لیا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے میرا بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر دیا، جا میں نے بھی تیرے سارے گناہ معاف کر دیا. آپ سوچو یہ ہے معافی. اللہ کو اتنی پسند ہے. بدلے لینے کی جو عادت ہے نکال دو اپنے اندر سے. گھر کے گھر ٹوٹ گئے. مجھے کئی لوگ ملتے ہیں کہتے بیوی روٹ کے گھر پہ بیٹھی ہے، 6 مہینے ہو گئے، طلاق ہو گئی. اللہ کے بندوں تھوڑا تم ہی نرم ہو جاتے ہیں. اچھا میں اب آپ کو 1-2 روایتیں بھی سنانی ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ کہیں گے یار آپ ہمیں ہی سمجھا رہے ہیں، اس کو تو سمجھا نہیں رہے، سارا دن تو وہ لڑتی ہے، اس کی زبان تیز ہے. میں اس کے لیے بھی آپ کو عرض کروں گا.
پیارے آقا کا اپنی زوجہ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیسا، ازواج کے ساتھ، اللہ اکبر. بی بی عائشہ فرماتی ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اب سوچئے گا کون، رب کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اسلام کتنا سافٹ مذہب ہے، کتنی پیاری باتیں فیملی کے اندر ہونی چاہیے. پیارے آقا فرماتے ہیں، بی بی عائشہ فرماتے ہیں ایک بار ہم ایک جگہ تھے، کوئی نہیں تھا وہاں پر، ایک خالی میدان تھا. نبی پاک نے مجھ سے دوڑ کا مقابلہ فرمایا، ریس لگائی. کہتی میں نبی پاک سے آگے نکل گئی، میں جیت گئی. دوسرے لفظوں میں کچھ دنوں کے بعد پیارے آقا اور ہم کسی قافلے میں تھے تو پیارے آقا نے صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ. سب آگے چلے گئے. نبی پاک نے فرمایا آؤ پھر دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. اور اس وقت نبی پاک آگے بڑھ گئے اور سرور کائنات نے فرمایا یہ پچھلی دوڑ کا بدلہ ہو گیا ہے. یہ ہے ماحول. کسی نے نہیں کہا کہ جناب آپ ہر وقت ٹینشن ہی دیتے رہیں. سنجیدگی بہت اچھی بات ہے، لیکن سنجیدگی کا مطلب منہ چڑھا ہونا نہیں ہے. بالکل کہے اور مذاق مستی نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پیارے آقا کی سیرت میں مزاح بھی ہے، مگر وہ سچا پیارا مزاح ہے. یعنی آپ بھی مسکرائیں، میں بھی مسکراؤں، کسی کا دل نہ دکھے، یہ جائز ہے. ایسا مذاق کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے، کسی کی جناب غیبت ہو اور ہم سب کہہ کے لگائیں، یہ حرام ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی کہ حضور مجھے اونٹنی چاہیے، مجھے اونٹ چاہیے، میں اونٹ پہ سوار ہونا چاہتی ہوں. نبی پاک نے فرمایا کہ ہم تمہیں تو اونٹنی کا بچہ دیں گے. حضور اونٹنی کے بچے پہ میں کیسے بیٹھ سکوں گی؟ نبی پاک مسکرائے اور فرمایا ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا. ایوری بڈی، ہر بندہ مسکرایا اور بات بھی پوری ہو گئی، مزاح بھی ہو گیا. ایک بوڑھی عورت آئی تو نبی پاک نے فرمایا جنت میں تو کوئی بوڑھی نہیں جائے گی. وہ رونے لگ گئی. کہ حضور پھر میرا کیا ہوگا؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کر ہی جائے گا. مزاح بھی ہو گیا اور جائز بھی ہو گیا. تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت خوبصورت، بڑا سافٹ ہے ہمارا مذہب، لیکن بعض لوگوں نے اسے بڑا سخت بنا دیا ہے. کیا ہم نے کبھی ایسا سوچا کہ آج جب بھی میں گھر جاؤں میری بیوی مجھے پانی کا گلاس دیتی ہے، کبھی میں دیکھوں اس کی طبیعت خراب ہے میں بھی پانی کا گلاس بھر کے دے دوں؟ نہیں، بیوی کو مرد پانی پلائے گا، اس کی تو مردانگی ختم ہو جائے گی. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. پیارے آقا اپنے ہاتھ سے اپنی ازواج کو لقمے کھلایا کرتے. کیا یہ سنت نہیں ہے؟ تو خدا را اپنی فیملی کو خوبصورت بنائیے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیے. اور سبحان اللہ، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، ایچ اینڈ ایوری بڈی کے ساتھ ہمارا معاملہ نرم ہونا چاہیے. ہماری زبان سے انگارے نہیں جھڑنے چاہیے، پھول جھڑنے چاہیے. اب آپ کہیں یار آپ کہہ تو رہے، لیکن ہمیں سامنے سے جب بندہ کہتا ہے نا، بری بات کرتا ہے، پھر غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، حسن اخلاق کا آپ کا امتحان کب ہوگا؟ مجھے کوئی مسکرا کر ملے، میں بھی اس سے مسکرا کر ملا، میں نے کیا کمال کیا؟ میں یہاں پر آیا، آپ نے مجھے گجرا پہنایا، میں مسکرایا، میں نے کیا کمال کیا؟ آپ مجھے عطر کا تحفہ دیں، میں آپ کو عطر کا تحفہ دوں، کیا کمال؟ کوئی کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ کسی نے آپ سے بدتمیزی کی ہے، اب بھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، اب بھی آپ کے مزاج میں فرق نہیں آیا ہے. جبھی تو امتحان ہوا نا، ورنہ کیا امتحان ہوا؟ آقا نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. ہم تو نہیں معاف کرتے. نبی پاک کے وہ چچا جو پیارے آقا کو سب سے محبوب تھے، جبل احد گئے ہو نا، آپ میں سے کئی مدینہ شریف ہوا ہے. اللہ بار بار ہمیں غزوہ احد اور شہداء احد کی بارگاہ میں حاضری نصیب کرے، لیکن سیکھتے نہیں کہ حضرت حمزہ کو شہید کیسے کیا گیا تھا. ایک ہوتا ہے ویسے ہی مار دینا، ارے ان کے تو کلیجے کو نکالا گیا، چبایا گیا، آپ کی آنکھ، کان، ناک سب کاٹ دیے گئے. کسی نے ہمارے رشتہ دار کے ساتھ ایسا کیا؟ مگر جنہوں نے ایسا کیا جب وہ ایمان لائے تو نبی پاک نے انہیں بھی معاف فرما دیا. ہے ایسا دل؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنے کے لیے تیار ہیں. نہیں، میں اپنی ساس کے یہاں نہیں جاؤں گا، وہ ہمارے یہاں نہیں آئیں گے، سسرال والوں کے لیے الگ ہم ٹینشن بنے ہوئے. نہ کریں ایسا. اسی چکر میں کئی جوڑے اپنے گھروں پر بیٹھے کہ بیوی کہتی شوہر بلانے آئے گا تو جاؤں گی، شوہر کے خود آئے گی تو بلاؤں گا. اسی چکر میں کئی مہینوں نکل گئے. ارے ہماری میمنی میں ایک بڑا پیارا جملہ ہے، بھی جو میمن بھایا جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں. وہ نہیں جھک رہے، آپ جھک جاؤ نا. آپ معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، معاف کر دینے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. دل بڑا کر لے رب کی رضا کے لیے. کیا معلوم آپ کا یہ معافی مانگنا، آپ کا یہ درگزر کرنا، آپ کا یہ رشتہ داری ملا لینا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں جس کا مضمون ہے، آقا فرماتے ہیں جو ان 3 باتوں پر عمل کر لے، اللہ قیامت کے دن اس کا حساب بھی آسانی سے لے گا اور اس کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے گا. 2 انعام بڑے پیارے ہیں نا، سب چاہتے ہیں جنت میں گھر لینا. 3 باتوں پر عمل کرنا ہے. فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑ لو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کر دو.
ہم کہتے ہیں میں نے نہیں بلانا دعوت میں، انہوں نے بھی تو نہیں بلایا تھا، محروم کیا نا، ہم نے بھی محروم کر دیا. نہیں، محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو قطع تعلق کرے، رشتہ داری توڑے تم جوڑ لو. انعام کتنا بڑا ہے، آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں نا، آپ لڑائی کرتے رہو دشمنیاں، یہ فائدے مند ہے. یا ادھر سب کو معاف کروں، کسی سے تعلق نہ جوڑوں، کسی سے تعلق نہ توڑوں، اور جنت میں گھر حاصل کر لوں. انعام آپ کے سامنے ہے. تو خدا را اپنے ایٹیٹیوڈ پر، اپنی عادتوں پر ہمیں نظر دوڑانی ہے. اگر مجھے ماں باپ سن رہے ہیں، میں کئی گھر ماں باپ کی وجہ سے نہیں جڑتے، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ضد نہ کریں. کوئی بات، آپ کے بچوں کی لائف ہے. اگر میاں بیوی الگ ہوتے ہیں نا، خاندان تباہ ہوتے ہیں، بچے بکھر جاتے ہیں. آپ کو اگر کوئی بات بری لگ گئی ہے تو آپ بھی بڑے ہو کے معاف کر دیں. آپ اپنے بیٹی کو خود کہیں کہ چلی جاؤ، بیٹے کو خود کہیں کہ بیٹا معافی مانگ کے رشتہ بڑھا لو، نہ بنے بیچ میں رکاوٹ. آج اللہ کو اتنا یہ پسند آئے گا کہ اگر ہم اللہ کی، اچھا رضا اللہ کی ہو، کہ اللہ کی رضا کے لیے میں خاندان جوڑتا ہوں، کسی نے کتنا ہی میرا دل کیوں نہیں دکھایا، میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. دل بڑا تو کرو، اور پھر اللہ سے یہ دعا کرو، اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف کر دے. یقین کرو بہت گناہ ہیں ہمارے، اتنی خطائیں ہماری، آج میں کسی کو معاف نہیں کر رہا. اگر کل قیامت کے دن میرے گناہوں پر پکڑ ہو گئی تو میں کیسے جواب دوں گا؟ بڑا دل کرو. اللہم انک عفو، پڑھتے ہو نا شب قدر میں دعا، معنی پتہ ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، اے اللہ پھر مجھے بھی معاف کر دے. اللہ کو ہم یوں پکارتے ہیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا، معافی کو پسند بھی کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. تو آپ کیوں معافی کو پسند کرنے والے نہیں بن رہے؟ آپ کیوں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کرتے، یا اللہ تیری رضا کے لیے دیکھ، اس نے مجھے دل دکھایا، میں نے معاف کر دیا، اب مالک تو مجھے معاف کر دے. یقین کرو ایسی رحمتیں برسیں گی، اتنی آسانی ہو جائے گی. اور یہ ہے ہماری شریعت کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ اچھے ہوں، اپنے ماں باپ کی خدمت گزار ہوں، اپنے بچوں پر شفیق ہوں. اب آخری بات، جو یہ کسی کے دل میں بات آ رہی ہو کہ جناب میں تو بڑی تکلیف اٹھاتا ہوں، میں تو جب گھر میں جاتا ہوں وہی لڑائی کرتی ہے، آئے ہائے، جب میں نے روایت پڑھی نا طبیعت خوش ہو گیا. حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی، بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کا ایک مرید جو کئی مرتبہ آپ کو جنت میں دیکھ چکا، اپنے پیر کو اس نے کئی بار جنت میں دیکھا، واقعی بہت بڑا نام ہے. یہ وہی بزرگ ہیں جب یہ روضہ رسول پر گئے تھے، انہوں نے سلام پیش کیا تو پیارے آقا نے اپنا دست مبارک روضہ انور سے باہر نکالا تھا. کتابوں میں لکھا انہوں نے پیارے آقا کے دست انور کو بوسا دیا. اتنے عظیم بزرگ. اچھا، احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں وہ مرید حاضر ہوا، ملاقات کرنے آیا تو گھر کے باہر کھڑا تھا، تو اندر سے بیوی کی بڑی بڑی آواز میں، حضرت کی زوجہ کی بڑی بڑی آواز میں باتیں آ رہی، خوب سنا رہی وہ حضرت کو، بدسلوکی کر رہی. یہ حیران ہو گیا کہ اللہ کے ولی کی بیوی ایسی، اتنی بدتمیز، اتنی زور زور سے سیکھ رہی ہے. اچھا، اس نے حضرت کے مریدوں کو جمع کیا، کہا یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت نے جب اس سے شادی کی تھی نا تو 500 دینار سونے کی اشرفیہ مہر تھا. حضرت کے پاس پیسے ہیں نہیں کہ طلاق دے سکیں، ورنہ ایسی بدتمیز بیوی کو کون رکھتا ہے. سارے مریدوں نے پچندہ کیا، 500 دینار جمع کیے اور یہ گیا حضرت کے پاس، کہا حضرت یہ لیجئے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا جان چھڑائیے، میں نے تو اس دن باہر آیا تو پتہ چلا آپ جیسی ہستی کے ساتھ میں آپ کو کئی بار جنت میں خواب میں دیکھ چکا ہوں. بلکہ یہ نہیں کہا حضور آپ اس عورت سے جان چھڑائیے. پتہ ہے حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اس عورت کا حق مہر مجھے نہیں چاہیے. مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں اگر میں اس کی بد زبانی اور بد سلوکی پر صبر نہ کرتا تو کیا تم مجھے جنت میں دیکھ پاتے ہیں؟ اپنے مرید کو بتا دیا تم نے دیکھا نا مجھے جنت میں، یہ وجہ یہی ہے کہ میں اس کی بد سلوکی اور بد زبانی پر صبر کرتا ہوں. تو اگر میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی ایسا مرد آ گیا ہے جو بدتمیزی کرتا ہے، صبر کرو. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. اور جو میرے بھائی ہیں، اگر آپ کے گھر میں ایسی عورت آ گئی ہے، دل بڑا کر لیں، اپنا نصیب سمجھ لیں. لڑائی جھگڑے سے حاصل کچھ نہیں ہے انشاءاللہ. ایک سب سے آسان میں آپ کو فارمولہ دے دیتا ہوں کہ اگر کسی سے پریشان ہے نا، مجھ سے نہیں مان رہا، نہ میری بیوی مجھ سے مان رہی ہے، نہ بیوی کہے مجھ سے شوہر مان رہا ہے، نہ میری ماں میری وائف سے نہیں ملنا چاہ رہی، جھگڑا ہے، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ہو جاتا ہے، ساس بہو میں جھگڑا ہے، نند باونج میں جھگڑا ہے، کروں کیا؟ بعض اوقات مرد پریشان ہو جاتا ہے. نبی پاک نے اس کا بھی سولوشن دیا ہے، الدعاء سلاح المؤمن. ہمارا پرابلم یہ بھی تو ہے نا، ہم پریشان ہو کر بھی اللہ کو نہیں پکارتے ہیں. جماعت میں چلے جائیں گے فیصلہ کرانے کے لیے، اور پہلے صلاۃ الحاجات پڑھ کے تہجد پڑھ کے رونا تو شروع کر دو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. قرآن میں رب فرماتا ہے بندہ یہ کہے مولا میں نے تیرے سپرد سارے کام کر دیے،
اللہ پھر دیکھو تمہاری مشکلیں کیسے حل کرتا ہے. نہ جاؤ کسی کے پاس, اللہ کے پاس جاؤ پہلے. خوب نمازیں پڑھیں, خوب نوافل پڑھیں, تہجد پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں. دیکھو مجھ سے نہیں مان رہی میری ماں, مجھ سے نہیں مان رہی میری بیوی, اللہ تو دلوں کا مالک ہے نا, وہ جب چاہے دلوں کو پلٹ سکتا ہے. وہ چاہے تو میرے گھر میں جو جھگڑے ہیں وہ محبتوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں. لیکن نماز بھی تو نہیں پڑھتے ہیں, نافرمانی بھی اللہ کی کرے اور کہیں اللہ سنتا نہیں ہے. تو پہلے نمازی بنیں, آپ سجدے کریں, اللہ سے دعا کریں, انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان کا میسج یہ ہے کہ حقوق العباد اٹس مور امپورٹنٹ. بہت ضروری ہے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں, میری ذات سے کسی کا دل نہ دکھے. ایک حدیث یاد کر لو, آقا فرماتے من آذا مسلمن فقط آذانی, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, آقا فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقط آذ اللہ, اور جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق اس نے اللہ کو تکلیف دی. کسی ایک کا دل دکھانا, یہ رب کی بارگاہ میں دیکھو کہاں تک جاتی ہے بات. اپنے ملازم کو, اپنے غریب رشتہ دار کو, اپنے پڑوسی کو, میرا گھر صاف رہے, پڑوسی کے آگے بلے کچرا ڈال کے آ جائیں, نہ کریں ایسا. آج کوئی کچھ نہیں کر سکتا بعض اوقات ہمارا, مگر یہ وہ معاملات ہیں جس کا جواب دینا ہو. اور پھر بالخصوص اپنی فیملی کی جب بات آئے, محبت, پیار, درگزر, مہربانی, شفقت, انشاءاللہ آپ زندگی میں خوشیاں دیکھیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے گھر کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے, اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. میلاد کے لیے جمع ہوئے ہیں, رات کا یہ پہر دعاؤں کی قبولیت کا پہر ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں محبتیں عطا کر دے, جن کے رشتے گھر ٹوٹنے کے قریب ہیں اللہ جوڑ دے, اور ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا اور محبت والا مسلمان بننا نصیب فرمائے. مسکرایا تو کرو نا, پیارے آقا کی سنت ہے مسکرانا, اور یہ وہ خزانہ ہے جتنا خرچ کرو اتنا بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. حضرت ام دردہ, دیکھو بیوی کی گواہی, ام دردہ صحابیہ ہیں, کہتی میں اپنے شوہر حضرت ابو دردہ کو جب دیکھتی نا, وہ جب بھی مجھ سے بات کرتے مسکرا کر بات کرتے. ہے کوئی ام سے ایسا جو ہفتے میں ایک بار مسکراتا ہو؟ گھر میں ایک بار بھی نہیں مسکرائیں گے, باہر بہت مسکراتے ہیں, ایک ہفتے میں ایک بار والے بھی کم ہوں گے. وہ کہتی مجھے جب بات کرتے میرے شوہر جب مسکراتے. ایک دن بیوی نے پوچھ ہی لیا بات کیا ہے, آپ جب بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں. سنو, صحابی رسول تھے نا, کہتے ہیں بات یہ ہے میں نے نبی پاک سے جب بھی بات کی ہے آقا مسکرا کر ہی بات کرتے ہیں. صلاۃ السلام میں شعر سب کو یاد ہوگا, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. لیکن آپ کے چہرے پر کہاں ہے تبسم, مسکراتے ہی نہیں. گھر میں جائیں مسکراتا چہرہ رکھیں. آپ مسکرائیں گے سامنے والا بھی مسکرائے گا, آپ منہ چڑھائیں گے ان کا بھی منہ چڑھا رہے گا. تو مسکرانا شروع کر دیں انشاءاللہ. سنت کی نیت سے مسکرائیں, ہر مسکراہٹ پر ثواب کمائیں گے, ہر مسکراہٹ پر سنت کا ثواب ملے گا. تو اور کیا چاہیے, اتنا آسان ثواب. تو بہرحال اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ ہے آپ کی پیاری دعوت اسلامی جو ہمیں اتنا پیارا میسج, باہر زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بھی سکھاتی ہے, گھر میں کیسے رہنا یہ بھی سکھاتی ہے, کاروبار کیسے کرنا یہ بھی سکھاتی ہے, عبادت کیسے کرنی یہ بھی سکھاتی ہے. پھر کیوں نہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور بالخصوص نرمی چاہتے ہیں, اپنے اندر شفقت چاہتے ہیں, تو مدنی قافلوں میں سفر اپنا معمول بنائیں. مدنی قافلوں میں بہت چیزیں آپ کے اندر آپ خود فیل کریں گے کہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہیں. مجھے اعلان 2 کرنے تھے مگر میں ایک اعلان کر دیتا ہوں جو آپ کی دراجی کی کمیونٹی کے لیے زیادہ ضروری ہے. اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد آلریڈی ہے, جامع مسجد حبیبیہ جو دراجی کالونی میں, اور مجھے بتایا گیا کہ اس کے پیچھے بڑی اس کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے, بڑی شاندار اس کی تعمیر کی پلاننگ ہے, اور اس کے پیچھے اس کے ساتھ مدرسہ بھی بنے گا, جامعہ بھی بنے گا, دارالعلوم بھی بنے گا. تو میں گزارش کروں گا, حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. کروڑ روپے کے اخراجات اس میں ہیں. اور مجھے بڑا اچھا ایک اعلان فضیل بھائی نے کہا تھا کہ آپ کیجئے گا کہ ہمیں آج کے اس اجتماع میں 100 ایسے اسلامی بھائی مل جائیں جو 1-1 لاکھ روپے دیں تاکہ ہم یہاں سے ایک اچھی رقم اکٹھی کر لیں. آپ ہی کی کمیونٹی کی مسجد ہے, آپ ہی کے بچے پڑھیں گے, آپ ہی کی نسلیں عالم بنیں گی, اور سبحان اللہ جب تک سجدے ہوتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. زکوٰۃ بھی اس لیے دی جا سکتی ہے بتا کر کیونکہ اس میں مدرسہ بھی بننا ہے, تو وہ پیسے زکوٰۃ کے طور پہ یوز ہوں گے. تو ضرور اپنی اس شاندار مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ملائیں. اور دوسرا ماشاءاللہ پرسوں 17 دسمبر ہے,
دعوت اسلامی نے ٹیلیتھون کا اعلان کیا ہوا ہے، مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے لیے 1 یونٹ 10,000 روپے کا ہے، تو وہاں بھی دیجئے، یہاں بھی دیجئے، جتنا خرچ کریں گے یہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں آخرت میں جمع ہو جائے گا۔ ایک بڑی پیاری حدیث قدسی ہے، لوگ کہتے ہیں یار کاروبار میں پراپرٹی میں پیسہ لگایا تھا، آدھے ہو گئے، فلاں آئٹم میں لگایا نقصان ہو گیا، کدھر پیسہ لگاؤں کہ سیکیور ہو؟ میں آپ کو آپ کے اللہ کی بات بتاتا ہوں، اور وہ بات سنی ہے ہم نے نبی پاک کی زبان سے، یہ کہلاتی ہے حدیث قدسی، بات رب کی ہو، بیان آقا فرمائیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے۔ کدھر جمع ہو رہا ہے؟ اللہ کے پاس۔ پھر رب فرماتا ہے نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا۔ لک ایٹ دا انشورنس، گارنٹی دیکھو، اللہ فرماتا ہے میرے پاس جمع کرا دے، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، نہ جلے گا، اور میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ کیسا پیارا ڈپازٹ ہے یار، جب ایک ایک نیکی کی ضرورت، واقعی قیامت کے دن یہی حال ہوگا، اور ہمارا آج کا دیا ہوا اس دن کام آئے گا۔ تو جو جتنا دے سکتا ہے ہمیں خیرات صدقات دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل، خوش قسمتی سے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے اس کی قیمتی دولت اس کا ایمان ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کو دنیا میں ایمان کی سلامتی کی فکر نہیں ہوتی، موت کے وقت اس کا ایمان سلف ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ ایمان کی سلامتی کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل سے مرید ہو جانا ہے۔ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت قادری سلسلے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بناتے ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ تو رکن شورا کو الحمدللہ امیر اہل سنت نے مرید بنانے کی اجازت عطا فرمائیے۔ آئیے ہم سب مل کر قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو جائیں۔ جو اسلامی بھائی کسی اور پیر کے مرید ہیں وہ طالب ہو جائیں، اپنے پیر کے ساتھ ساتھ انہیں امیر اہل سنت کا فیضان بھی ملتا رہے گا۔ جس طرح رکن شورا فرماتے جائیں، تمام اسلامی بھائی ان الفاظ کو مل کر دہراتے چلے جائیے۔ جو میں کہتا جاؤں اس کو ریپیٹ کرتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعا کریں۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني یا کریم فاعف عني یا غفور. اے رب کریم، اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے، تیرے گناہگار سیاہ کار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہیں. اے رب کریم، آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں معافی، درگزر، حسن سلوک کا ہم نے بیان سنا ہے. اے اللہ ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنا دے، ہمیں نرم کر دے، ہمیں شفیق کر دے، ہمیں مسلمانوں کا خیال رکھنے والا بنا دے، حقوق العباد کا ہمیں خیال رکھنے والا بنا دے، اور بالخصوص اپنے والدین اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا بنا دے. آج تک میرے مالک جو تیرے حقوق پامال ہم سے ہو گئے، تیرے بندوں کے جو حقوق ہم سے اے اللہ پامال ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، اپنے کرم سے معاف فرما. جو ہم سے ناراض ہے مالک اس کو ہم سے راضی فرما دے. اے اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ جب پتہ چلے کہ کوئی ناراض ہے تو آگے بڑھ کر معافی مانگنے والے بن جائیں. اے اللہ ہمیں رشتہ داریاں جوڑنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں محبتیں بانٹنے والا بنا دے، ہمیں توڑنے والا نہیں، ہمیں جوڑنے والا بنا دے. اے رب کریم، اے رب کریم، دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر فرما. ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ بہت سارے ہاتھ اٹھے ہیں، بڑی تمنائیں لیے تیرے بندے آئے ہیں. کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی بے اولاد ہے اور کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی مقدموں میں گرفتار ہے، کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں. اے رب کریم، میلاد کا مبارک مہینہ اور تیرے حبیب کے محفل میں بیٹھے ہیں، سب کی مشکلیں آسان کر دے، سارے بیماروں کو شفا دے دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے، کاروبار جن کے رزق چل رہے ہیں مولا سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا کر دے. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے، اولاد والوں کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے. جو مقدموں میں پھنسے ہیں رہائی عطا فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں امن و سکون عطا فرما. اے رب کریم، دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر فرما. تو نے دنیا میں جس طرح ہماری بات بنائی ہوئی ہے، ہماری عزت بنائی ہوئی ہے مالک، یہ بنائی رکھنا. ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں اور وائرسوں سے بچا. اے رب کریم، اے رب کریم، اپنے کرم کے خزانوں سے ہمیں عطا فرما. جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے. اے رب کریم، اے رب کریم، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما. بالخصوص اس علاقے پر، اس کالونی پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. یہاں کے بچے کو نمازی بنا دے. اے اللہ یہاں سب کو سنتوں کا پابند بنا دے. خاص رحمتوں کا نزول فرما، ساری بلائیں مصیبتیں یہاں سے دور فرما دے. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. ماں محتاج تو حاجت روا، البدت یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد داریں ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت
اٹھانا مولا ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول ادب و شوق کے ساتھ